ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مختصر نوٹس پہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی طاہر اوان صاحب کا، حاجی اکرم صاحب کا، بابو لالے کا، ناصر بھائی کا، شہزاد بھائی کا اور میرے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دینے کا، میری حمایت کا اعلان کیا ہے، جس کے لیے میں ان کا بے حد مشکور۔ ابھی جس بات کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے۔ میرے والد صاحب بھی ساری زندگی اس سیاست سے منسلک رہے ہیں۔ وہ کئی دفعہ اپنے گاؤں سے بلا مقابلہ جیتے ہیں۔ پھر میرے بھائی ملک شفیق صاحب وہ چیئرمین یونین کونسل رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر 2001 میں ذاتی طور پہ اس سیاست میں آیا ہوں اور ناظم کا الیکشن میں نے 2001 میں لڑا۔ 2001 سے لے کے 2005 تک میں ناظم یونین کونسل گولڈا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر 2005 میں دوبارہ الیکشن جس ٹائم ہوئے ہیں تو اس ٹائم ظاہر ہے میجر صاحب کا ایک سسٹم تھا، تو ہم نے اس الیکشن میں میجر صاحب نے پہلے ہمیں اناؤنس کیا تھا لال آزاد اسٹیڈیم میں، جس میں ہمارا جو پچھلا پینل تھا وہی سیم اسی طرح تھا، وہ ہم بلا مقابلہ منتخب ہو چکے تھے۔ لیکن اس ٹائم کے حالات واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میجر صاحب نے وہ فیصلہ چین کیا اور مجھے انہوں نے ایک کک آؤٹ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، آپ الیکشن آزاد ہی لڑیں گے۔ وہ پھر میں نے 2005 کا الیکشن ناظمی کا جو ہے وہ میں نے آزاد لڑا ہے، اور اللہ کے کرم سے وہ الیکشن ڈسٹرکٹ اٹک کی پورے ضلع میں سب سے زیادہ لیڈ وہ میری تھی، وہ اللہ کے کرم سے۔ باقی جو میں آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں 2013 میں بھی صوبائی الیکشن لڑ رہا تھا۔ میں تھا، میرے ساتھ ہمارے امیر اکبر صاحب میرے بھائی وہ تھے، حاجی اکرم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 3 آدمی میجر صاحب کے گروپ سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو اس ٹائم کے حالات واقعات کچھ ایسے بنے کہ وہ کچھ معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں، تو میں الیکشن چھوڑ کے میں نے میجر صاحب سے وہ انہیں خدا حافظ کہا اور میں یو کے چلا گیا ہوں۔ اور وہاں جا کے میں نے پھر ظاہر ہے مجھے میجر صاحب نے بھی، دوستوں نے بھی، بلکہ امیر اکبر صاحب کی میں بات یہاں ضرور کروں گا کہ انہوں نے مجھے کافی دفعہ فون بھی کیا ہے کہ آپ بھائی آئیں اور الیکشن لڑیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے تھے کہ میں پھر واپس نہیں آیا اور میں نے الیکشن 2013 کا نہیں لڑا۔ لیکن اس ٹائم پھر میں نے آ کے، کیونکہ چودھری نثار صاحب انہوں نے مجھے وہاں اپروچ کیا ہے کسی دوست کی وساطت سے، تو میں واپس آیا ہوں۔ تو وہ میرے پھر دوبارہ گھر آئے ہیں تو میں نے نون کو سپورٹ کیا ہے۔ ظاہر میں مسلم لیگ سے میرا تعلق تھا، ظاہر پہلے میجر صاحب تھے تو وہ مسلم لیگ میں تھے، اور شیخ صاحب تھے تو وہ بھی مسلم لیگ میں تھے، ایک ہی گروپ تھا۔ میجر صاحب تو 2018 میں باضابطہ طور پر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے، اس سے پہلے تو انہوں نے مسلم لیگ، یا 2013 میں انہوں نے آزاد الیکشن لڑا۔ میں آپ بھائیوں کو اور آپ بھائیوں کی وساطت سے، اس میڈیا کی وساطت سے اپنے حلقہ انتخاب کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ میری جو بھی زندگی آج 25 سال میرے
बाज़ाता तौर पे इस सियासत में मैं ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व हूँ। तो 2013 तक मैं था, 2013 के बाद मतलब 10 साल हो गए। ज़ाहिर है मैं इस काम से, सियासत के काम से थोड़ा दूर ही रहा हूँ। 8 साल तो मेरे यूके में लग गए हैं, मैं बच्चे लेके गया था उस सिलसिले में। उसके बाद लेकिन मेरा जो अपनी 2 यूनियन कौंसिल की मैं बात खसूसी तौर पे करूँगा, गोल्डा और बुलियावाल यूनियन कौंसिल, ज़ाहिर है वो मेरा बुनियादी वो मेरा हल्का है। तो मैंने उन लोगों को ये 10 साल जो मैं सियासत से दूर रहा हूँ, तो मैंने 10 साल में भी उनको छोड़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी गमी खुशी या उनके जो मामलात होते हैं या जो उनके काम होते थे वो मैंने तरजीह बुनियादों पर किए। और मेरे अपने ये जो PP3 अभी है, पहले PP1 थी, इसके जो भी मेरे हल्का अहबाब है या मेरे दोस्त अहबाब जो मेरे साथ हर टाइम चलते हैं, मैंने उनका भी साथ नहीं छोड़ा है, उनको भी साथ दे के चला हूँ। अब ज़ाहिर है मैं मेरा जो इंग्लैंड वाले मामलात थे 2018 में भी मैंने ये कहा था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन उस टाइम बदकिस्मती थी या जो भी था, मेरे पासपोर्ट उस टाइम जमा थे, मैं नहीं आ सका। हालांकि 2018 में भी मैंने मुस्लिम लीग नून के लिए टिकट अप्लाई किया था। मेरा बाज़ाब्ता हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, शायद खाकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया था। मेरे वकील 2 गए थे, मेरा बड़ा भाई गया था। तो बस न होने की वजह से मैंने फिर ज़्यादा जोर नहीं दिया है। तो अभी मैं वापस आया हूँ, तो अभी मैं सिर्फ आपसे ये बात करूंगा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझ पे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जी मलिक साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मैं इस मीडिया की वसासत से अपने हल्का को भी और आप लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा जीना मरना आवाम के साथ है। आप लोग जितने भी मीडिया के मेरे दोस्त, मेरे भाई बैठे हुए हैं या आए हैं मेरे कहने पे, तैर भाई के कहने पे, तो ज़ाहिर आप मुझे जानते हैं सारे। अल्लाह के करम से मैंने जितने भी इलेक्शन 2001 से लेके 2018 तक, मतलब 18 का इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा है, लेकिन मेरा नाम इस्तेमाल हुआ और मेरा नाम लेके लोगों से वोटें ले ली गई। ठीक है, मैंने अल्लाह के करम से कोई सिंगल इलेक्शन भी हारा नहीं है। जो अपने लड़े हैं या मेजर साहब के लिए लड़े हैं या नून के, मैंने 2008 का एक ऐसा इलेक्शन था कि लोग काफ लीग को गाल समझते वोट देना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी मेरे 2 यूनियन कौंसिल से कौमी और सूबाई 100% हमने रिजल्ट दिया था उस टाइम। तो अभी मेरा जीना मरना अपने लोगों के साथ है, अपने हल्के की आवाम के साथ है। मैं आज इस मीडिया की वसादत से और मेरे साथ जो मेरे भाई बैठे हैं, जो जो जिन्होंने मेरा अभी हमायत का ऐलान किया, मेरा साथ दे रहे हैं, मैंने जिंदगी में कभी लेट डाउन नहीं करूंगा। और अपने हल्के के आवाम को मैं इंशाअल्लाह ताला 2-4-10 दिन के अंदर यूके जा रहा हूँ, और यूके सिर्फ मेरे जाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपनी नेशनलिटी छोड़ूंगा। तो ये बात तो क्लियर होगी कि मैं नेशनलिटी छोड़ रहा हूँ तो इलेक्शन के लिए छोड़ रहा हूँ। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला ये आने वाला इलेक्शन है, चाहे वो महीने बाद होता है, 4 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है, हम हल्के में रहेंगे और हल्के की आवाम की खिदमत करेंगे। यही हमारा तरीकाकार है, और इसीलिए हम जो है इस हल्के की आवाम के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि यहाँ जितने भी हम, ज़ाहिर मैं, तैर भाई, हाजी साहब, शहजाद भाई, बाबू लाला, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, नासिर भाई या मेरे पीछे जो दोस्त बैठे हैं, हम सब लोग हल्के की आवाम के लिए, लोगों को, ये बड़े जो हमारे मतलब MNA MPAs रहे हैं, इनको वोटें दिए ने सिलेक्ट करके हम भेजते हैं, लेकिन हमारे हल्के के कोई काम उस तरह के नहीं होते जिस तरह होने चाहिए। तो मेरा तो एक ही मकसद है, अवाम की फलाह, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। मैंने अगर ये इलेक्शन लड़ने का मेरा इरादा सिर्फ और सिर्फ अपने हल्के की अवाम की फलाह के लिए, और इंशाअल्लाह ताला मैं नाज़मी, एक यूनियन कौंसिल की नाज़मी इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन यूनियन कौंसिल का नाज़म रह के भी मैंने जो अपने हल्के के लिए जो काम किए हैं वो वफाकी वजीरों के लेवल के काम हैं। ये मैं बात नहीं कह रहा, मैं आपके और मेरे हल्के में आप किसी आदमी से, मेरे जो सियासी मुखालिफ है, उससे भी आप बात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो मेरे बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि हाँ जी मलिक साहब ने कभी वादा किया है तो वादा खिलाफी की है। अल्लाह के करम से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान को अल्लाह ताला जो है वो गिफ्ट करते हैं,
اس میں اپنی بات ایک ضرور کر رہا ہوں کہ میرا جتنا بھی سیاسی کیریئر ہے میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ جو ہے جھوٹ نہیں بولا، جو بات بھی کی ہے سچ کی ہے، اور آج دن تک اللہ کے کرم سے میری ذات پہ کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لوگ مطلب کیا کچھ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کے اللہ کا کرم ہے کہ میرے آپ سارے بھائی ہیں، میرا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے ہے، کوئی چیز میری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو میں نذیر صاحب کو بھی سابقہ کونسلر ہیں، سلیم صاحب سابقہ کونسلر ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ آئے ہیں، میں ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ تو یہی میرا مقصد ہے۔ اصل تو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ میں نے آنے والا جو الیکشن ہے وہ الیکشن لڑنا ہے، اسی کے لیے میں نیشنلٹی چھوڑ رہا ہوں۔ اور یہ کوشچن ابھی مجھ پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ملک صاحب آپ الیکشن لڑیں گے یا نہیں۔ تو جو بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہم بھی حصہ لیں گے۔ آنے والا الیکشن 2 مہینے بعد ہوتا ہے، 4 مہینے بعد ہوتا ہے، یہی ہمارا ایک نظریہ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم جو یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ہمارا جینا مرنا انشاءاللہ اکٹھا ہوگا، اور آنے والا جو وقت ہوگا جو بھی الیکشن آئے گا ہم ایک دوسرے کے بازو کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ صاحب آپ کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے؟ جی میں نے الیکشن لڑنا ہے، پارٹی ابھی جس ٹائم الیکشن اناؤنس ہوں گے پھر انشاءاللہ، میں تو مسلم لیگ سے ہوں۔ نہیں اگر ٹکٹ نہ ملا تو پھر الیکشن تو لڑیں گے نا، مطلب ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، ظاہر ہے انسان یہ بات نہیں ہے وہ پارٹی کے ہم بھی ظاہر ہے پارٹی بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی، کینڈیڈیٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے۔ مولانا صاحب طاہر صاحب نے تو آپ کی حمایت کر دی ہے، اکرم صاحب میجر صاحب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میجر صاحب کو، میں طاہر بھائی تو میرے بھائی ہیں، لیکن میں اور حاجی اکرم صاحب اور حمید اکبر صاحب ہم متاثرینوں میں ہیں تینوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 2013 میں بھی ہم ہی 3 بھائی تھے جو ہم الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو ابھی ہم نے سارا کچھ کر کے جو حاجی صاحب نے دیکھا ہے کہ وہاں خالی سسٹم ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے ہم اکٹھے ہوں گے۔ مولوی صاحب آپ کی بہت قریبی دوست ہیں چودھری ساجد صاحب، وہ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ وہ بہتر فیصلہ کریں گے اور آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح کہا کہ میں الیکشن لڑوں گا وہ تو بات کلیئر ہوگی، یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی متاثرین ہیں، کسی کا تعلق میجر طاہر سے، کسی کا نون سے، کسی کا کس جماعت سے، تو اس کا مطلب یہ کیا آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے میرا کہنے کا مقصد یا یہ کسی جماعت میں ہے جائیں گے؟ بات یہ ہے نا کہ آزاد بھی جو لڑ کے جاتے ہیں وہ بھی کسی جماعت ہی میں جاتے ہیں نا۔ جو آزاد الیکشن لوگ لڑتے ہیں جیتتے ہیں تو وہ کسی جماعت ہی میں جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ ابھی تو کسی پارٹی کا کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا، ہم مسلم لیگ سے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ پارٹی بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی اور بہتر فیصلہ کرے گی۔ جنرل الیکشن میں ہمیشہ دیکھا گیا کہ ایم این اے کے لیے جو شیخ آفتاب صاحب سامنے آتے ہیں، جی جبکہ ایم پی اے کے لیے جو ہے 2-4 ممبر سامنے آ جاتے ہیں، تو جب منشور سب کا ایک ہے تو پھر نظریات الگ الگ ہیں۔ نہیں، نظریات تو کوئی علیحدہ نہیں ہے، سب کا منشور۔ یہ شیخ صاحب ہمارے محسن بزرگ ہیں، وہ ظاہر مطلب وہ پرانے سیاستدان بھی ہیں، وہ میاں صاحب کے پرانے ساتھی بھی ہیں، تو وہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابھی جو بھی پارٹی فیصلہ کرے یا شیخ صاحب فیصلہ کرے وہ فیصلہ کرے جو عوام کی امیدوں کے مطابق۔ مولوی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جس سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اس سیٹ پر مسلم لیگ نون ہمیشہ ہی ہارتی ہے، زیادہ تر ابھی دیکھ لیں 3-4 الیکشن دیکھ لیں مسلم لیگ نون ہارتی ہے، تو کوئی ایسا لایا عمل کیوں نہیں اختیار کیا جاتا جب آپ بھی مسلم لیگی ہیں، شیخ آفتاب بھی مسلم لیگی ہیں، کوئی اور بھی مسلم لیگی ہے، تو ایک اپنا مشترکہ امیدوار لائیں اور دوسری جماعتوں کا مقابلہ کریں؟ دیکھیں نثار بھائی بات یہ ہے کہ میں تو اپنی بات کروں گا، آگے جو ظاہر ہے جو اگر ہمیں اتفاق ہوتا تو شاید ابھی تک یہ بات بھی نہ ہوتی۔ دوسری یہ بات ہے کہ میں اپنی بات کروں گا کہ میں نے 2001 میں پہلا الیکشن لڑا ہے اور میرا افیشلی رزلٹ نکال لیں، اگر میں نے کوئی ایک الیکشن لوز کیا ہے تو آپ بات کریں۔ اچھا سر، ابھی آپ نے فرمایا کہ حاجی اکرم صاحب نے بھی آپ کے ساتھ علاج کر دیا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں میڈیا کے سامنے۔ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ ذرا آپ بھی واضح طور پہ بتا دیں کہ آپ نے واقعی حمایت کا اعلان کر دیا۔ میں بتاتا ہوں، مٹھیالی صاحب نے بھی شرارت کی تھی تو اس کے جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے جی کہ 35 سال میں نے میجر صاحب کو اپنا خون پسینہ دیا ہے، 35 سال، اور آپ سب کو پتا ہے کہ کسی ٹیڈی پیسے کا روادار میں نہیں بنا۔
اب تقریباً سال ہو گیا ہے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، سب کو پتہ ہے، بات سمجھے نا جی؟ کیوں کہ ہم نے اپنے فیصلے آپ کرنے ہیں. باقی رہا ان کی ذات کا، یہ ایک اچھے انسان ہے، یہ سوٹ بھی کرتے ہیں، ہم نے ان کی حمایت کرنی ہے، چاہے یہ کسی پارٹی سے آئیں یا آزاد آئیں. انشاءاللہ حاجی اکرم ان کی مکمل بھرپور حمایت کرے گا. جس طرح میجر صاحب کو انگلی پکڑ کے میں نے تعارف کروایا ہے ہر جگہ، انشاءاللہ ان پہ ہمارا اعتماد ہے، اور اللہ کی مہربانی سے ان کو ٹکٹ بھی ملے گا، اور انشاءاللہ یہ جیتیں گے بھی انشاءاللہ. ملک صاحب آپ کو بھی امیدوار ہیں؟ آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ میجر صاحب کو آپ نے میجر صاحب کو انگلی پکڑ کر، آپ کو پتہ ہے آپ نا کو قید مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہیں جی، میں کس کو، میجر صاحب میں اب خود قائد ہوں. ہاں ملک صاحب آپ نے سوال ہے جی، ایک منٹ صاحب ایک منٹ، یہ یار معافی چاہوں گا. بات یہ ہے جی کہ مٹھیالی صاحب کو مجھے میرا سب کچھ پتا ہے. یہ چھپ کے خبریں لگایا کرتے تھے، اور وہ خبریں آج بھی میرے پاس موجود ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ اب یہ پھر شرارت کر رہا ہے، اس کو پتا ہے. جو آپ کو ان کو پتہ ہے، یہ لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے. نہیں پتا ہے، سب کو پتا ہے، میری ہسٹری سب کو پتا ہے. اللہ کی مہربانی سے میری کوئی ہسٹری چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم کسی کے، اللہ کی مہربانی سے لالا صدیق صاحب بھی ہیں، کسی کے ٹیڈی پیسے کے روادار نہیں ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی دھوکہ نہیں کیا. میں اوپن اس بات کا، اللہ معاف کرے بڑی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، لیکن میں یہ آج بھی چیلنج کرتا ہوں انشاءاللہ اپنی طرف سے ہم گناہگار ہیں، چھپے ہوئی ہیں، اللہ نے پردے ڈالی ہوئی ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ایمانداری سے چلا جائے. ملک طاہر صاحب سے سوال ہے کہ آپ ایک دھڑا ہے، ایک گروپ ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ آپ نے پورے دھڑے کو ملک افتخار کے پردے میں ڈال دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا، دوستوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آن بہاف آف ملک افتخار اعوان صاحب کے میں نے آپ کو دعوت دی. تو ان کی کوئی مصروفیات بھی تھیں، اور ہم چاہ رہے تھے کہ جو بہت بڑا کٹ نہیں کر رہے، گلے شکوے بھی آئیں گے، ان کو بھی آئیں گے، مجھے بھی آئیں گے، لیکن ایک فوری ضرورت سمجھی تو آپ کو تکلیف دی، آپ تشریف لائے. ہم سب پوری ٹیم ہماری آپ سب کا شکریہ ادا کرتی. جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا، میں نے اپنی ذاتی سیاست 1998 سے بطور کونسلر بلدیہ سٹارٹ کی. وہاں سے لے کر آج تک آپ میرا ریکارڈ، بلکہ آپ سب کو حق حاصل ہے، اور جو میرے مخالفین ہیں ان سے بھی لیں کہ ریکارڈ لیں کہ کرپشن میں یا میری وسادت سے کسی نے اور نے کوئی ایسا فائدہ اٹھایا ہے. تو جس وقت میں نے دیکھا کہ حالات کے مطابق اس وقت ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں، سب سے اچھا ایک ریکارڈ یافتہ، ایک ایماندار آدمی، ایک ورکر آدمی، علاقے کی خدمت کرنے والا شخص، جس کے ذاتی سوچ بھی ہیں، ذاتی رابطے بھی ہیں، وہ عوام کی خدمت کرنا بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا. اگر ہمارا ایک امیدوار سامنے بھائی آ گئے، ہم مل کے ٹیم ورک اگر ان کے ساتھ یہ ذاتی الیکشن سمجھ کے حصہ لیں اور ان کو کامیاب کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف سیاست نہیں ہوگی، یہ عبادت بھی ہوگی انشاءاللہ. ملک صاحب آپ نے اس سے پہلے سردار احمد کی حمایت کا اعلان کیا تھا. یہ نہیں، یہ بڑی دفعہ میں کلیئر کر چکا ہوں. میں نے ان کی حمایت کا اعلان کبھی بھی نہیں کیا. کاغذات جمع کرانے کے لیے پھر بات آ جاتی ہے. ہم نے طے تو یہی کیا تھا کہ ہم نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، لیکن میرے ایک دوست نے مجھ پہ احسان کیا تھا کہ میرے بیٹے کی کس جگہ پہ مخالفت کی تھی اذان کی، تو میں نے مانگی تھی، میرے اوپر وہ اتارنی تھی، تو میں نے کہا چلو آئیں آپ کاغذات جمع کرائیں. وہ کاغذات میں نے اس لیے جمع کروائے تھے. انہوں نے حمایت نہیں کی تھی. اور کیسے کی تھی؟ انہوں نے اسی رحمت کو استعمال کر کے بیٹے کے خلاف وہاں سے کوئی عہدے کا مسئلہ تھا، وہاں بات کی تھی. وہ تفصیل لمبی ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلیں، وہ تیار ہو گئے تھے. انہوں نے مجھ صرف کہا تھا جی کہ آپ اگر اعتراض نہ کریں تو
बाकी मुझे किसी भी एतराज़ का नहीं, बेशक आप मुझसे पूछ लें। उन्होंने मेरे बेटे अजान को फ़ोन किया कि कागजात जमा हो रहे हैं, तो ये अगर आपके पापा ने मुझ पर एतराज़ करें, बाकी मुझे किसी डर नहीं है। मैंने कहा मैं एतराज़ नहीं करता, आप साथ आए कागजात जमा करें, ये बात थी। अच्छा, मलिक अफ्तार साहब से मेरा आपसे मलिक साहब ये बताइएगा कि चंद रोज कबल नवाज शरीफ की आमद के हवाले से आप बहुत बड़ी रैली अपने हल्के से लेके गए, तो इस वक्त काफ़ी दोस्त जिस तरह आपके दोनों घर बैठे हैं, आपकी हिमायत का ऐलान भी इन्होंने कर दिया, और आप जो कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए गए, दूसरी जानब शेख आफ्ताब अहमद ने शेख नासिर की टिकट के हवाले से सिफारिश कर दी, तो क्या नून लीग का जो फैसला होगा जो भी आप उसको कबूल करेंगे या फिर अगली दोबारा क्या होगी आप? मैं ये कि मैं नवाज भाई, हम आज सिर्फ मेरा जो मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो सिर्फ इतना था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और आवाम की खिदमत करना है, ठीक है, और नेशनलिटी छोड़नी है। इंशाल्लाह मैं इंग्लैंड को हफ्ते 10 दिन तक जाऊंगा नेशनलिटी छोड़ने के सिलसिले में, और मेरा ख्याल है कि मैं उससे पहले एक अपना प्रॉपर जलसा करूंगा अपने घर पे, जो PP3 की पूरी आवाम जो हमारी जितने भी दोस्त है यहाँ, जिस तरह ताहिर भाई ने कहा है कि हम सब दोस्तों को तकलीफ नहीं दी, तो उस टाइम हम तकरीबन सब दोस्तों को तकलीफ भी देंगे और अपना प्रॉपर जो भी लाया अमल होगा वो सामने आप सब दोस्तों को बुलाएंगे इंशाल्लाह। मलिक रहमान साहब से, आप मुस्लिम लीगी हैं और आपके साहबजादे लंदन में ये नवाज शरीफ से कभी मुलाकात नहीं करते हैं, और आप उम्मीदवार भी सामने आते हैं कि आप खुद भी उम्मीदवार हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि आप प्रेशर ग्रुप पर आ गए हैं कि आप खुद भी विड्रॉ हुए और मलिक साहब की हिमायत ऐलान किया? मेरी विड्रॉ होने की कोई ज़ाती वजूहत है, इस वजह से मैं विड्रॉ हुआ। नंबर 2 बात यह है कि हम बिल्कुल मुस्लिम लीगी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग में हम उस बंदे को सामने रख के वोट देना चाहते हैं जो आवाम के लिए बेहतर काम करे, जो करप्ट ना हो, जो कामचोर ना हो, जो आवाम से रब्ता रखता हो, काम करना जानता हो। हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग अच्छा फैसला करे और एक अवामी फैसला करे। अभी तक आप देखें कि जिस दिन से मलिक साहब ने क्लियर कट ऐलान कर दिया, मैं और मलिक साहब खुद हाजी अकरम साहब के घर गए, इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने मेहरबानी की, हमारे साथ शामिल हुए, ऐलान किया। बल्कि मैं तो हैरान हूँ, आपने सवाल किया आयशा पे, ये तो नेट पे आज से 10 दिन पहले की खबर आई हुई है। क्यों आयशा? 10 दिन पहले का आयशा ने हमायत कर दी है, हमने हमायत कर दी है। इस तरह हमारी टीम जो है सारी वो हमायत कर रही है, बल्कि हम आगे काफ़ी हद तक जा चुके हैं, राब्ते हो चुके हैं, और शहर के अंदर शहर के साथ रियासतों में भी राब्ते जारी रहेंगे, और पूरा ग्रुप हमारा इंशाल्लाह, और पूरी उम्मीद है कि पार्टी भी आई साहब के हक में फैसला करेगी इंशाल्लाह। नून लीग का टिकट भी मिलेगा। इनके अपने बहुत ज़्यादा सोर्स हैं पार्टी के अंदर, तो थोड़े बहुत मेरे भी हैं, मैंने भी कोशिश जारी की हुई है लोकल सतह पे भी और लाहौर की सतह पर भी, ये टिकट मिले तो हाजी इफ्तिखार साहब को मिले। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि लोग अक्सर आते हैं MPA या MNA या वजारत मिलती है, उसके बाद आगे टाउट रख लेते हैं, तो जब भी कोई काम करवाना पड़ता है तो पहले उनकी खिदमत में पेश हो जी, फिर उसके बाद आप जाएंगी। कहीं आप भी ऐसा तो नहीं करेंगे सर? आप इस बारे में जरा बता दें। जी आप मेरे भाई हैं, मुताबिक मुझे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सबका को टाउट अगर पहले कुछ ऐसी चीज नजर आई है तो फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया। आप मेरे भाई हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं।